بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کی گفتگو میں ہم 4 چیزوں کو بیان کریں گے۔ نمبر 1 معنی روزہ، نمبر 2 خصوصیت روزہ، نمبر 3 اہمیت روزہ اور نمبر 4 فرضیت روزہ۔ معنی روزہ کیا ہے؟ لفظ روزہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور یہ اردو زبان میں مستعمل ہے۔ عربی زبان میں لفظ صوم روزہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صوم کا معنی روزہ ہے۔ اب لفظ صوم کا معنی کیا ہے؟ اردو لغت کی بڑی مشہور و معروف کتاب المنجد میں ہے کہ بات کرنے اور چلنے پھرنے سے باز رہنا۔ صوم کا معنی ہے کلام کرنے اور چلنے پھرنے سے رکے رہنا، باز رہنا، یہ صوم کا معنی ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ لفظ صوم کا معنی لکھتے ہوئے فرماتے ہیں الصوم والصیام فی اللغت الامساک۔ لغت میں صوم اور صیام کا معنی ہے رکنا، باز رہنا۔ امام راغب اصفہانی علیہ رحمہ لفظ صوم کا معنی لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الصوم فی الاصل الامساک عن الفعل، کہ لفظ صوم کا لغوی معنی ہے کسی کام سے رک جانا، کسی فعل سے رک جانا۔ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ روزہ کا لغوی معنی تحریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہوا لغت الامساک مطلقاً۔ روزہ کا لغوی معنی ہے مطلقاً رک جانا، باز رہنا، منع آ جانا۔ اور اس معنی کی تائید رب کائنات کے قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ سے بھی ہو رہی ہے جو حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے رب کائنات کی بارگاہ میں نظر مانی تھی، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے کہا تھا انی نذرت للرحمن صوما اے امساکن عن الکلام، میں نے رب رحمان کے لیے چپ رہنے کی نظر مانی ہے، میں نے رب رحمان کے لیے خاموش رہنے کی اور کلام کرنے سے رک جانے کی نظر مانی ہے۔ تو قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ سے بھی لفظ صوم کے معنی کی تائید ہوتی ہے کہ لفظ صوم کا معنی ہے رک جانا، باز رہنا، منع ہو جانا۔ لفظ صوم کا شرعی معنی کیا ہے؟ شرعی اعتبار سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ کیونکہ روزہ دار اس ماہ مقدس میں اپنے آپ کو کھانے سے بھی روکتا ہے، پینے سے بھی روکتا ہے اور عمل زوجیت سے بھی روکتا ہے۔ رب کائنات نے کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رکے رہنے کو روزے کا نام دیا۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے خصوصیت روزہ۔ روزہ دار کو رب کائنات نے متعدد خصوصیات سے نوازا ہے۔ ان متعدد خصوصیات میں سے خاص کر ایک خصوصیت جو روزہ دار کے لیے بیان کی گئی ہے، جس کا بیان تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ملتا ہے کہ رب کائنات نے اپنی 8 جنتوں کے کئی دروازے بنائے ہیں، اور جتنے بھی جنتی جنت میں جائیں گے وہ اہل جنت کسی نہ کسی دروازے سے گزر کے جنت میں جائیں گے، لیکن روزہ دار کے لیے رب کائنات نے ایک مخصوص دروازہ جنت بنایا ہے،
اس دروازے کا نام ہے باب الریان۔ اہل جنت اپنے اپنے دروازے سے گزر کے جنت میں جائیں گے، لیکن جو رب کائنات نے خاص اور مخصوص دروازہ بنایا ہے جنت کا، اس دروازے سے صرف روزہ دار کا گزر ہوگا۔ روزہ دار کے علاوہ کوئی اور شخص اس دروازے سے گزرنے نہ پائے گا، نہ کسی کے لیے اس دروازے سے گزرنا ممکن ہے۔ کیوں کہ وہ دروازہ رب کائنات نے بنایا ہی روزے داروں کے لیے۔ حدیث مبارکہ میں اس کا بیان ملتا ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی متفق علیہ روایت ہے، عن سہل بن سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه سائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان فی الجنت بابا، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے، یقال له الریان، جس کا نام الریان ہے، باب الریان۔ یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن اس دروازہ جنت سے، باب الریان سے روزہ دار گزریں گے، اور روزہ دار اس دروازے سے گزر کے جنت میں جائیں گے۔ لا يدخل منہ احد غیرہم، روزہ دار کے علاوہ کوئی شخص اس دروازے سے گزر کے جنت میں نہیں جائے گا۔ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، جب روزہ دار اس دروازے سے گزر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جنت کا یہ دروازہ باب الریان بند کر دیا جائے گا۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں یہ دروازہ میں نے صرف اپنے ان بندوں کے لیے بنایا تھا جو دنیا میں میری خاطر کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رکے رہتے تھے، جو میری خاطر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکے اور پیاسے رہتے تھے، اپنی خواہشات کو ترک کرتے تھے۔ یہ دروازہ فقط ان کے لیے ہے، جب یہ روزہ دار اس دروازے سے گزر گئے ہیں اب اس دروازے کو بند کر دیا جائے۔ ریان کا معنی ہے سیراب کیا گیا۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ روزہ دار جب قیامت کے دن اس دروازے سے گزر کر جنت میں جائے گا تو اس دروازے پر پہنچ کر روزہ دار کو جام طہور پلایا جائے گا، ایک پاکیزہ جام مشروب روزہ دار کو جنت کس دروازے پہ پلا کے سیراب کر دیا جائے گا، اور جو باقی جنتی باقی دروازوں سے گزر کے جنت میں جائیں گے انہیں جنت میں جانے کے بعد شراب طہور کا جام پلایا جائے گا۔ باقی دروازوں سے گزر کے جنت میں جانے والوں کو جام طہور اور شراب طہور جنت میں جا کر ملے گا، اور روزہ دار کی خصوصیت یہ ہے کہ روزہ دار یہ جام دروازے پر پی کر پھر جنت میں جائے گا۔ تیسری چیز ہے اہمیت روزہ۔ اللہ رب العزت کی نگاہ میں اور حضور تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں روزہ کی بڑی اہمیت ہے، بڑا مقام ہے۔ جو کوئی مسلمان بغیر عذر شرعی، بغیر کسی مرض کے رمضان المبارک کا ایک روزہ ترک کرتا ہے، پھر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا۔ اتنی اہمیت ہے رب کائنات کی نگاہ میں روزہ دار کی اور روزہ کی۔ جامع ترمذی میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افطر یوما من رمضان
من غیر عذر ولا مرض لم یقضی صیام الدہر وان سامہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے بلا عذر شرعی یا بغیر کسی بیماری کے رمضان المبارک کا ایک روزہ جان بوجھ کے ترک کر دیا، وہ بندہ اس روزے کا کفارہ ادا کرنے کے لیے پوری زندگی کے روزے رکھے تو تب بھی رمضان المبارک کے ایک روزے کا کفارہ ادا نہیں ہو پائے گا۔ یہ اہمیت ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں روزہ دار کی۔ اللہ پاک نے جیسے روزے کو مقام عطا فرمایا ہے، ایسے روزہ دار کو بھی رب کائنات نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ اور چوتھی چیز ہے فرضیت روزہ۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر فرض ہیں۔ روزے کی فرضیت قرآن مقدس سے ثابت ہے، نص قطعی سے ثابت ہے، اور روزے کی فرضیت کا منکر بھی کافر ہے۔ قرآن مقدس میں ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183، تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب فرماتا ہے، اے ایمان والو، رب کائنات نے تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض قرار دے دیے، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ رب کائنات نے روزے کی فرضیت کو بھی اس آیت میں بیان فرمایا، اور پہلی امتوں پر روزہ فرض ہونے کا بیان بھی کیا، اور روزے کی فرضیت کو روزہ دار کے لیے تقوی کا باعث بنایا کہ جو بندہ اس ماہ مقدس میں اللہ کے حکم پر اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے تو روزہ اس بندے کو رب کی بارگاہ میں متقی کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ لعلکم تتقون، روزے فرض کرنے کا سبب اور وجہ یہ ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رب کائنات اپنی بندوں کو روزے جیسے احسن عمل کے ذریعے متقی اور پرہیزگار بنانا چاہتا ہے۔ روزے کی فرضیت کے بارے میں دوسری آیت مقدسہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185، رب کائنات فرماتا ہے، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ۔ لوگو، جو شخص تم میں سے ماہ رمضان المبارک کو اپنی زندگیوں میں پائے، فلیصمہ، اسے چاہیے کہ اس ماہ مقدس کے روزے ضرور رکھے۔ تو چار چیزیں ہم نے آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے بیان کی: معنی روزہ، خصوصیت روزہ، اہمیت روزہ اور فرضیت روزہ۔ رب کائنات ہمیں صحیح معنوں میں معنی روزہ کو سمجھنے کی، خصوصیت روزہ کو سمجھنے کی، اہمیت روزہ کو سمجھنے کی اور فرضیت روزہ کو سمجھ کر اسے عملی جامہ پہنانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔